ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، بہت بڑی پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ درود اپنی شان کے لائق صلات کرتے ہیں نبی علیہ السلام پر، فرشتے صلات کرتے ہیں نبی علیہ السلام پر، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ اب اس آیت میں بہت مسئلہ ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا جب ہم نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلات کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر، اس کا مطلب کیا؟ اب اس کے مطلب کو دیکھنے کے لیے جب غور و فکر کیا، دو تین نظریات سامنے آ گئے۔ مثلا ایک نظریہ سامنے آ گیا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اچھا، لیکن جب ہم یہ فرشتوں کے حوالے سے کہیں گے تو یہ بھی یہی دعا والا معنی بن جائے گا کہ فرشتے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو اللہ نے تو دعا نہیں مانگنی ہے کسی سے، اللہ نے تو آگے اور کوئی خدا تو ہے نہیں، تو اس لیے اللہ کے لیے جسے ہم کہتے ہیں اقتضاء بالنص، ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ کی طرف جب اس نسبت کو ہم لے کے جائیں گے تو ماننا یہ کرنا پڑے گا ہمیں ترجمہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو پھر آیت کا ترجمہ اس طرح ہم کر دیتے ہیں یا اس کی تفسیر ہم اس طرح کر دیتے ہیں، اور عموماً تفاسیر میں یہ باتیں ذکر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پر، اور اس رحمت کی دعا کرتے ہیں فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی اس رحمت کی دعا کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سلامتی کی دعا کیا کرو۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ایک معنی ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ علماء کرام نے اس کا یہ معنی ذکر کیا، جیسے ابو العالیہ ہیں یا دیگر علماء، اور کئی بڑے بڑے محققین نے اس کو زیادہ اچھا معنی چنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صلات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اچھی محفل میں کسی کی تعریف کرے۔ تو چونکہ یہ جو آیت ہے ذکر ہوئی ہے، یہ اس کانٹیکس کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ جو کفار وغیرہ تھے، مشرکین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، زبان سے بھی اذیت دیا کرتے تھے، اپنے عمل سے بھی اذیت دیا کرتے تھے، برے جملے کہنا، کبھی ساحر کہنا، مجنون کہنا، اس طرح اپنے عملوں سے بھی اذیت دیتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا تھا، وہ اپنی زبان اور عمل سے تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں تم اپنی زبان سے تعریف کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی اقرار کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کی ہماری اذیتوں سے محفوظ ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں نا، اس کا بھی یہ مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی آپ کے اوپر سلامتی رکھے کہ ہماری طرف سے آپ کو کسی بھی طرح کی اذیت نہ ہونا، دین کی نہ دنیا کی، اور اپنے عمل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی اذیت آپ نہ دیں۔ اس کانٹیکس کے اندر جب دیکھا جائے گا تو یہ اذیت کے معنی کے اندر ہے کہ وہ اذیت دیتے تھے، اپنی زبان سے برے جملے نکالتے تھے، تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ صلات کریں۔ تو صلات کا یہ معنی اللہ کے حق میں زیادہ بہتر نظر آتا ہے ان علماء کرام کو۔ امام بخاری، ابو العالیہ، ان سب کا رجحان اس جانب گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب کہتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ نبی علیہ السلام پر جب صلات کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایک اچھی محفل میں، مالا اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں، اپنی مخلوقات کے سامنے اعلیٰ درجے کی اور اعلیٰ درجے کی ثنا نبی علیہ السلام کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر فرشتے ہیں، وہ بھی اس میں مجلس کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ، کہ جس محفل میں ذکر اللہ تعالیٰ کا اللہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں، مسلمان بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ دو نقطہ نظر عام طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب ہے اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور ایک نظریہ علماء کا یہ سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم درود کی نسبت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ایک مالا اعلیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور اسی چیز کا یہ مطلب دو طبقے سے۔ لیکن دیکھیے گا دونوں اقوال ہیں، بہت اچھے قول ہیں، لیکن کمزور قول ہیں، زیادہ بہتر قول یہ نہیں ہے۔ دونوں قول کمزور کیوں ہیں؟ دیکھیے گا، درود کا مطلب اگر آپ رحمت لے لیں تو آیت کا ترجمہ یہ بنے گا اللہ رحمت بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اور فرشتے اور مسلمانوں سے اللہ نے فرشتے بھی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم بھی اللہ کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ اگر درود کا مطلب آپ نے رحمت لے لیا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ان پر درود ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کا درود بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے درود ان پر، اللہ کی طرف سے، اور رحمت ان پر، اور عطف تقاضا کر رہے ہیں درود الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے۔ اگر ہم بولے درود رحمت ہی ہے تو پھر عطف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں میں تغیر ہونا چاہیے، لہذا درود جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز، دونوں ایک ہی چیز ہوں تو الگ الگ ان کا ذکر نہیں آنا چاہیے۔
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم عام مومنین کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ عام مومنین پر بھی صلاۃ کرتے ہیں اور فرشتے بھی عام مومنین پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ صلاۃ کرتے ہیں، مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صلاۃ کرتے ہیں اور فرشتے بھی صلاۃ کرتے ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کا صلاۃ بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ تو اس کا اللہ رحمت الگ چیز ہے، صلاۃ الگ چیز۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود بڑا واضح طور پر ذکر کر دیا تھا کہ صلاۃ کا کیا مطلب ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا، صلاۃ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ نور ملنا، اللہ کی طرف سے وہ سبب پیدا ہو جانا کہ انسان ہر لمحہ اپنے علم اور ایمان کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے، وہ ظلمت سے نکل کر نور کے اندر آتا چلا جائے اور بڑھتا چلا جائے، ہر لمحے علم اور ایمان کے اندر آگے ہوتا چلا جائے۔ اس کیفیت کو، اس سبب کو، یہ جو سبب اللہ کسی کے لیے کھول دے، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان جب دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے اللہ صلاۃ بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم اور ایمان کی زیادتی کے اسباب اور کھولتے چلا جا اور کھولتے چلا جا۔ یہی مسلمانوں کے حق میں بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے بھی جب اللہ کا صلاۃ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ وہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے ایمان اور عمل، اس کے لیے اسباب کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ معنی کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیے گا، اللہ نے خود فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذی یصلی علیکم، اللہ مسلمانوں پر صلاۃ کرتے ہیں، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی مسلمانوں پر صلاۃ کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اس صلاۃ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے خاص رحمت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی علت ذکر کر دی ہے۔ درود کی علت کیا ہے؟ ظلمات سے نکل کر نور پہ جانا، یہ اللہ نے ذکر۔ تو صلاۃ کا آٹومیٹکلی معنی یہی بنا کہ وہ اسباب اللہ کا پیدا کر دے کہ جس سے انسان ظلمات سے نکل کر نور کی طرف چلا جائے، علم اور ایمان میں آگے بڑھتا چلا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے، اس کی کوئی حد نہیں، آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ یہی آیت کی تشریح ہے، یاد کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے آنے والا جو لمحہ ہے پچھلے لمحے سے بہتر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ کی طرف سے جب صلاۃ ہے تو ہر آگے آنے والا جو لمحہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مزید علم اور مزید ایمان کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے درست مفہوم اللہ کی طرف سے صلاۃ کا، درست مفہوم۔ یہی وجہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج ایسا جیسے ابراہیم پر بھیجا، آپ کی آل پر بھیجا۔ اے اللہ تعالیٰ جیسے پچھلے نبیوں کو تو نے اپنی برکتوں سے نواز کے، اسباب کھول کے، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف بھیجا، علم اور ایمان میں زیادتیاں کی ان کی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسباب کھول اور علم اور ایمان میں زیادتیاں ہوتی چلی ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی، یہی اس کی زیادہ بہترین تشریح ہے۔ باقی دیگر معنی کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی جب اللہ نے اپنی بات کی وضاحت خود کر دی۔ جزاک اللہ۔